نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحي من كان له سعة ولم يضحي فلا يحضرن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ہر عبادت دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک اس عبادت کا ظاہر ہے، یعنی اس کا جسم، اور ایک اس عبادت کی روح ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر بگاڑ دیا جائے یا اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے تو وہ چیز اپنی اصلیت کو کھو دے، اپنی شناخت کو ختم کر دے. ایک دو میں مثالیں دے کر اگلی بات میں شروع کرتا ہوں. ایک تو بات یہ ذہن میں رہے، ابتدائی بات جو میں نے عرض کی، پہلی بات کہ ہر عبادت کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. دوسری بات یہ ہے، اور دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عبادت جس شکل کے ساتھ مقرر فرمائی ہے، جس ہیئت قضائیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو مشروع فرمایا ہے، وہ عبادت قیامت تک کے اسی طریقے سے انجام دینی ضروری ہے. اس میں ذرہ برابر بھی آپ اگر کمی پیشی کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادت میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں، جس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز کو لے لیں. نماز دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے نماز کا ظاہری وجود،
جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں نماز کا جسم اور ایک ہے اس کی روح، یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں اور یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے نماز ادا کر لی۔ نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کا جسم یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، جلسہ کرے، جب کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھے، سجدے میں جائے۔ یہ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، یہ جسم ہے۔ اب نماز میں ظاہر ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب ایک آدمی یہ سوچے کہ بھائی نماز سے اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا۔ میں بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز سے اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، تو میں گھر میں بستر پر لیٹے لیٹے میں 5000 دفعہ تسبیح پڑھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا میں نے۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ بستر پر لیٹے لیٹے اگر وہ 5000 تسبیح پڑھ لیتا ہے تو کیا نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ نماز کا جو اصل ڈھانچہ ہے وہ تو اس نے ادا نہیں کیا۔ میں آپ کو پتہ نہیں صحیح طرح سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ نماز کا شریعت نے جو ایک ڈھانچہ مقرر کیا ہے، ایک اس کی ظاہری شکل جو مقرر کی ہے، وہ تو ہو ہی نہیں۔ 1,00,000 دفعہ بھی وہ تسبیح پڑھتا رہے لیکن نماز کا فریضہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ یہ تو ہے ظاہری جسم، اور ایک ہے اس کی روح۔ روح کیا ہے؟ ظاہری جسم، ظاہری اس کا وجود وہ تو پایا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا عمل کرتے وقت دھیان یہ اس طرف ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ یہ بڑا نمازی اور بڑا نیک اور متقی ہے۔ تو گویا کہ ڈھانچہ تو ہے، جسم تو ہے، روح اس کے اندر سے نکال دی۔ اخلاص نہیں رہا، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، پڑھتا رہے، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ یہ تمام کی تمام عبادتیں جو شریعت نے مقرر کی وہ ان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم، روح۔ آپ نماز کو لے لیں، آپ زکوٰۃ کو لے لیں، آپ حج کو لے لیں، آپ قربانی کو لے لیں۔ اب میں قربانی کی طرف آ رہا ہوں، چند دن باقی رہ گئے انشاءاللہ، اور اگلے جمعے میں جب ہم پہنچیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو پہنچا دیں، تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ 2 یا 3 تاریخیں ہوں گی، چاند نکلنے پر ہے، لیکن بہرحال ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے ہوں گے۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنے بھی دن بنائے 360 دن، ان 360 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عشر ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن اور راتیں نہیں ہیں۔ نہ کوئی دن ہے اس سے زیادہ فضیلت والا، اور نہ کوئی رات ہے اس سے زیادہ فضیلت والی۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے باقاعدہ، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ ولیال عشر والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم۔ بہرحال تو یہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہوگا، اور اس عشر ذی الحجہ میں
اور ذی الحجہ کے مہینے میں 10 11 12 3 تاریخوں کو تمام مسلمانان عالم وہ عظیم عبادت انجام دیتے ہیں کہ جس عبادت کو قربانی کہا جاتا ہے، جس عبادت کو قربانی کہتے ہیں۔ اس سے متعلق چند گزارشات مجھے آج عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی انشاءاللہ تو اگلے جمعے قربانی سے متعلق کچھ مسائل اہم کہ کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، اس پر پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وہ باتیں اس جمعے تو نہیں ہو سکیں گی۔ تو قربانی جو ہے وہ اس ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان ادا کرتے ہیں، اور دو عظیم عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد، دو عظیم، میرے جملہ غور کریں، دو عظیم عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں دوگانہ ادا کر کے۔ پورے رمضان کے مہینے میں مصروف رہ کر، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، زکوٰۃ دے کر، اعتکاف کر کر، شکر کے طور پر عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جو حضرات حج پر گئے ہوئے ہیں وہ حج کا اہم رکن ادا کر رہے ہیں، جو نہیں گئے وہ قربانی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو قربانی جو ہے، میں نے پہلے جو تمہید میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس تمہید سے مقصود یہ بات سمجھانی اور یہ بات دماغ میں بٹھانی ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا شروع میں کہ جو عبادت شریعت نے جس طریقے سے مقرر کی ہے اس میں کمی پیشی کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ کسی بڑے مفتی کو ہے، نہ کسی شیخ الحدیث کو ہے، کسی کو بھی نہیں۔ وہ قیامت تک کی اسی طریقے سے وہ عبادت انجام دیتے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو عاشر ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے بڑھ کر کوئی اور انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور یہ قربانی کی تاریخ آج سے نہیں ہے، یہ شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں سے کہ جنہوں نے الگ الگ قربانیاں دی تھیں، یہ وہاں سے شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ البتہ صورتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن قربانی کا وقوع جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ بِالْمُتَّقِينَ۔ دو نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے نے کی نہیں ہوئی، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل کر دیا۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور قیامت تک کہ یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے کہا کہ ہر زمانے میں، ہر صدی میں طریقہ الگ الگ رائج تھا۔ اب ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی، جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے، لازمی طور پر کرنی ہے، اور قربانی کے دنوں میں کرنی ہے۔ اور یہ ایسی عظیم عبادت ہے، دیکھیں بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی جو ہے، فرض کر لیں کہ بیچارے نے بہت کوشش کی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، قضا کرنا تو بہت سخت گناہ ہے، کوشش کی، آنکھ نہیں کھلی، یا کوئی بیماری تھی، وقت پر آنکھ نہیں کھلی، نماز رہ گئی۔ اب اس کا نعم البدل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قضا۔ قضا کر لیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی شرعاً، کوتاہی 5 سال 10 سال ایسے گزر گئے کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کیا زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، یا دیتا رہا، بس الٹ ٹپ دیتا رہا۔ اب کسی نے بتایا، متوجہ ہوا،
تو وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تو گزر گئی، 1 سال گزر گئی، دوسرے سال گزر گئی، تیسرے سال گزر گئی، 10 سال تک یہ زکوٰۃ نہیں دیتا رہا، نعم البدل موجود ہے، کیا ہے؟ اب ادا کرے، اب ادا کرے سارے سالوں کا حساب لگا کر، نعم البدل ہے، اس کی قضا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو قربانی کا جو فریضہ ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ یہ دن گزر جائیں، ایام الاضحیہ گزر جائے، ایام النحر گزر جائے، پھر آپ لاکھوں روپے کی بھی اگر قربانی کرنا چاہیں تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، ہاں وہ آپ کی طرف سے صدقہ کہلایا جائے گا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اب ایک آدمی ہے وہ یہ کہے کہ جی اس وقت تو جانور جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں 13 ذی الحجہ کو میں وہ جانور میں خرید لوں گا اور اس کو سستا مل رہا ہے۔ یا فرض کرے کہ 13، ابھی مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، ابھی نارمل ایک حصہ جو ہے وہ 18,000 19,000 19,500 یہ چل رہا ہے مختلف جگہوں پر، اور اگر آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، گلگت وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی اسی طریقے سے 8,000 8,500 9,000، انڈیا میں چلے جائیں بعض گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پر 8,000 روپے کا ایک حصہ چل رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ یہ 9,000 اور 10,000 یا یہاں کے مطابق 19,000 یا 20,000، وہ سوچتا ہے کہ یار 20,000 روپے کا میں ایک حصہ کیا لے لوں، میں بہت بڑا جانور لینا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت تو جانور مہنگے ہیں، میں 13 تاریخ کو 5 لاکھ روپے کا جانور خرید کے میں قربانی کروں گا۔ آپ فرمائیے قربانی ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جی تاریخ گزر گئی، اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ آپ لاکھوں روپے کا جانور بھی ایام النحر کے بعد اگر ذبح کرتے ہیں تو وہ قربانی نہیں کہے گا کوئی دنیا کا آدمی، اس کو صدقہ کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت میں وہ عمل کیا جائے تو وہ عمل باعث فضیلت، وہ عمل باعث اجر و ثواب، اور اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ حضرات صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس میں ہے کیا؟ یہ قربانی کر کر ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لکل شعرۃ حسنہ، عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ باتیں نہ بتاتے تو امت کو نہ پتہ چلتی۔ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، دیکھو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اسی حدیث میں کہ جانور کا خون تو بعد میں زمین پر گرتا ہے، پہلے قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہوتے ہیں، خون بعد میں گرتا ہے اور بخشش پہلے ہو چکی ہوتی ہے، بخشش پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ساری باتیں کر کر آگے ارشاد فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، دیکھو خوش دلی کے ساتھ کرو، بوجھ سمجھ کر مت کرو، فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ کرو۔ ہر زمانے میں ایسے ملحد رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، قیامت تک کے رہیں گے، کوئی زمانہ خالی نہیں ہے جو اسلام کے مختلف احکام پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس کا ایک اجمالی جواب آپ کو شروع میں دے چکا ہوں جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی ہے۔ پہلے مجھے پتا تھا مجھے آگے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی تمہید آپ کے سامنے باندھ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی سمجھیں بات، لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں ایام النحر اور ایام الاضحیہ میں مسلمان جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے قربانی کی شکل میں جانوروں کو کاٹ کر ان کا خون نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ ہم پہلے اقتصادی طور پر، معاشی طور پر بدحال ہیں، اقتصادی طور پر ہم کمزور ہیں، یہی پیسے
غربا میں تقسیم کر دیے جائیں، یتیموں کے یہاں تقسیم کر دیے جائیں، بیواؤں کو دے دیا جائے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ان کی شادی کرا دی جائے، ان کو جہیز دے دیا جائے، تو یہ اربوں خربوں روپے جو ہے وہ پانی میں نالیوں میں خون کی شکل میں ضائع نہ ہو۔ اب ایک آدمی جب یہ اعتراض سنتا اور یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یار کام کی بڑی بات کی ہے، بڑی بڑھیا بات کی ہے اس آدمی نے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم مالی طور پر ویسے ہی بدحال ہیں، تو یہی پیسے اٹھا کر آپ اگر فرض کریں کہ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ روپے کا آپ جانور لا رہے ہیں، بھائی یہی 1.5-2 لاکھ روپے کسی غریب کو دے دو، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا اور اس بیچارے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ 15 لاکھ روپے کا ایک جانور لے کر آ رہا ہے، اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو ذوق دیا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا ہے، بڑے بڑے لوگ جانور لا رہے ہیں، خوبصورت جانور لا رہے ہیں، پیسہ حلال طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، اب یہ باتیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کو میں مشورہ ہے میرا، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے، آپ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، میرا کیا تعلق ہے۔ بات مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، ہم نے کوئی منوانے کی ذمہ داری تو لی نہیں ہے۔ اب بات آج صبح کی بات ہے، ایک صاحب مجھے فجر کے بعد ملے، میں باہر ایسی چکر لگا رہا تھا، کہہ لیں کہ جی وہ لوگ جو ہے بڑے بڑے جانور لے کر آ رہے ہیں، شامیانے لگائے ہوئے ہیں، راتوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے آپ کو روکیں، اپنی زبان کو لگام دے دیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم 15 لاکھ کا ایک جانور لائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم 20 لاکھ کا اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں اور فلانا ہے دھماکہ ہے، انہوں نے اپنا فلسفہ پورا جھاڑ دیا۔ میں نے کہا میری بات آپ سن لیں، بات یہ ہے کہ ریاکاری کا تعلق اور ریاکاری کا جو پیمانہ ہے وہ آپ کی نیت اور آپ کا دل اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ظاہری طور پر ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ بھائی ایک آدمی جو ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی اتنا خوبصورت ماشاءاللہ آپ جانور لے کر آئے، کتنے کا ہے؟ وہ قیمت بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں بتانی چاہیے، وہ یہ کہہ دے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قبول کریں، بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں لے کر آ گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی بتا دیتا ہے تو کون سا جرم کر رہا ہے، وہ کون سا جرم کر رہا ہے، کیا غلطی کر رہا ہے، کیا گناہ کر رہا ہے؟ اب جب اسے بتا دیا، اب یہاں سے فتویٰ دینا شروع کر دیا، ہگنے موتنے کی تمیز نہیں ہے لیکن فتوے دینے میں نڈر ہیں، ہگنے موتنے کی تمیز نہیں ہے، اس لیے کا طریقہ نہیں پتا، لیکن فتویٰ دینے میں بے دھڑک، یہ تو ریاکار ہے، یہ تو فلانا ہے۔ ارے بھائی تم نے اس کے دل کو ٹٹولا ہے۔ ایک آدمی پورے سال اپنے کاروبار سے پیسہ الگ کر رہا ہے، اس لیے سے کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہترین چیز قربان کروں۔ کیا قباحت ہے اس میں؟ کیا ہے اس میں مسئلہ؟ لاکھوں روپے بیچارہ جوڑ کے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بہترین چیز میں قربان کروں۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، رات کو بیٹھا ہوا ہے، جانور کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اور پھر قربانی کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی اس کے دل پر؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ ہم فتوے دے رہے ہیں، ہم زبان سے بس یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ ہے، ارے بھائی تم اپنی فکر کرو، چھوڑو ان باتوں کو، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ قربان کرنے والی، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، قربانی کرنے والا وہ ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا فیصلہ کوئی تیسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا لفظ اصل میں نکلا ہے قربان سے، سمجھ لیں بات، قربانی کا لفظ نکلا ہے قربان سے، اور قربان کا معنی کہ وہ چیز کہ جس کو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کر دے، اسی سے ہم نے نکال لیا قربانی۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟
اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اعتراض جو ہے بادی النظر میں سطحی طور پر بڑا وزن دار لگتا ہے کہ بھائی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ آدمی نالیوں میں بہا دیتا ہے، اگر یہ پیسہ پبلک پر لگ جائے، لوگوں پر لگ جائے تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ اس کے دو جواب ہیں، اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب ہے اور ایک تحقیقی جواب ہے۔ ٹھیک، الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ جو عبادت میں نے ابھی شروع میں نے عرض کیا کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مقرر فرمائی ہے قیامت تک کہ وہ عبادت اسی طریقے سے مشروع رہے گی، اس میں رد و بدل کرنے کا، اس میں چینجنگ کرنے کا، اس میں کمی پیشی کرنے کا دنیا کے کسی آدمی کو اختیار نہیں ہے، کسی آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ قربانی شریعت نے مشروع کی ہے۔ آج وہ جانور جو آپ قربان کر رہے ہیں 1.5 لاکھ کا ہے، فرض کریں کہ 10 سال کے بعد یہ قربانی کا جانور 50 لاکھ کا ہو جاتا ہے، 20 لاکھ کا ہو جاتا ہے، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کو یہی عمل کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک کہ یہ عمل اسی طریقے سے نہیں کریں گے جس طریقے سے شریعت نے اس کو مقرر فرمایا ہے، آپ کی یہ عبادت انجام آپ نہیں دے سکتے۔ ایک اور اس کا جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ماشاءاللہ اعتراض تو آپ کا بڑا وزندار ہے، اعتراض تو آپ کا بڑا اچھا ہے، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جو آپ کی لمبی لمبی جو خواہشات کی لسٹیں ہیں آپ اس پر چھری کیوں نہیں پھیرتے؟ اسلام کے گلے پر چھری کیوں پھیرتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو اسلام کا جب حکم سامنے آتا ہے تو یہاں پر آپ کو اقتصادیات اور معاشیات اور کیلکولیٹ آپ سارا کر رہے ہیں صاحب۔ جب آپ کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں 15 لاکھ روپے آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں، وہاں 15 لاکھ کے بجائے اگر 2 لاکھ میں یہ کام ہو جائے تو 13 لاکھ کسی غریب کو آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ وہ ڈول دھماکے والوں کو، ناچنے ڈانسنے والوں کو، مووی بنانے والوں پر وہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ پیسے لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ شادیوں میں مہندی ہو رہی ہے اس میں پیسے لگ رہے ہیں، اپٹن ہو رہی ہے اس میں پیسے لگ رہے ہیں، شامیانے لگ رہے ہیں اس میں پیسے لگ رہے ہیں، ایک شادی کارڈ جو ہے وہ بسا اوقات 2-2 3-3 ہزار روپے کا ہے۔ وہاں پر آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں یہاں سے پیسے ذرا سا بچا لوں اور کفایت شاری کے ساتھ میں یہ کام کر لوں اور بقیہ جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ میں کس پر لگاؤں؟ غریبوں پر لگاؤں؟ وہاں خیال کیوں نہیں آتا؟ سارا لے دے کے نزلہ گرتا ہے اسلامی اور شریعت کے احکام پر اور چھری پھیرتے ہیں آپ اسلام کے گلے پر۔ آج آپ قربانی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کل آپ نماز کے بارے میں یہ بات کہہ دیں گے، پرسوں آپ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات کہہ دیں گے۔ یہ اس طریقے سے تو اسلام کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو عبادت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے وہ قیامت تک کے اسی صورت میں باقی رہے گی، اسی صورت میں باقی رہے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اگر انسان، میں تو کہتا ہوں کہ اگر آدمی اس قربانی کے فلسفے کو اگر سمجھ لے، سچ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، اس کے فلسفے کو اگر سمجھ لیں۔ دیکھیے دیگر جو عبادتیں ہیں نا اس سے بہت سارے ظاہری طور پر، میں ظاہری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جتنی عبادتیں اس میں ظاہری طور پر کچھ فوائد نظر آتے ہیں، اور فوائد نظر نہ بھی آئے تب بھی عبادت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سارے فوائد کا احاطہ کر پائیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی، آپ 2 آدمیوں کو لے لیں، ایک آدمی کو آپ اس آدمی کو لے لیں جو نماز کا پابند ہے،
اور ایک وہ آدمی جو نماز کا عادی نہیں ہے. دونوں کی زندگیوں میں آسمان زمین کا فرق آپ کو نظر آئے گا. سکون، اطمینان، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں ظاہری فائدوں کی بات کر رہا ہوں. ظاہری کیا؟ جو آدمی نمازی ہوگا اس کے نظام الاوقات میں، اس کی زندگی میں نظم و ضبط آپ کو نظر آئے گا، ڈسپلن نظر آئے گی. اور جو آدمی بے نمازی ہوگا اس کا کوئی نظام الاوقات زندگی کا نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ظاہری فائدہ میں ایک بتا رہا ہوں، بے شمار فائدے ہیں. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، آسمان زمین کا فرق ہے ظاہری فائدے کے اعتبار سے. میں ایک فائدہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے قدرتی طور پر اس کے دل میں مال کی وہ محبت نہیں ہوگی جو زکوٰۃ نہ دینے والے کے دل میں محبت ہوتی ہے. پتہ نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. روزہ، ظاہری فائدہ کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، چاہے صرف رمضان کے روزے رکھتا ہو، جو آدمی، میں بہت تجربے کی اور بہت یقین سے میں بات کہہ رہا ہوں، ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، جو آدمی روزہ رکھنے والا ہوگا وہ دوسرے کے بھوک پیاس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا. سوچتے رہے میری بات کو. اور جو آدمی روزہ نہ رکھنے والا ہے اس کے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی اس پر کیا گزرتی ہے کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار خود اس مرحلے سے ہوتا وہ گزر کر آگے پہنچا ہے. اس کو اندازہ ہے شدت کا کہ بھوک کی شدت تو تکلیف کیا ہوتی ہے. اس کو اندازہ ہے کہ پیاسا رہنے میں کتنی تکلیفیں آتی ہیں. اور جو آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں اس کو کیا پتا. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام کے تمام عبادتوں میں ظاہری طور پر فوائد بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا. ایک فائدہ بھی ظاہری طور پر نظر نہیں آتا. اور قربانی کا پورا جو فلسفہ ہے وہ پورا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے کچلو. یہ ہے پورا فلسفہ قربانی کا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کرو، اپنے خواہشات کو کچلو. فائدہ سمجھ میں آئے تو بھی، نہ آئے تو بھی. اب آپ اندازہ لگا لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا عمل شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ قرآن کریم نے تفصیلی واقعہ ذکر کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے. خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے بھی کہا کہ آپ کر لیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فلما اسلما، جب باپ، ویسے لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے. مسلمان کا معنی یہ ہے کہ دونوں اللہ کے آگے جھک گئے. فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں جھک گئے اللہ کے سامنے. وتلہ للجبین، اور منہ کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی انسان کو قتل کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ جلدی جلدی آپ بولیں، میں بس 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. کسی انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، 6 پارہ، فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا ناحق طریقے سے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ایک انسان کو قتل کرنا، پھر وہ انسان بھی کون ہو؟ انسان بھی کون ہو؟ جو اپنی اولاد ہو، اور اپنی اولاد بھی وہ کہ جو ابھی 12 سال کی عمر تک پہنچا ہے، معصوم ہے. اور اتنا معصوم بچے کے بارے میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی کسی بچے کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا ولیدا ولا تقتلوا شیبا، کسی بچے کو بھی قتل نہ کرو، کسی بوڑھے کو بھی قتل نہ کرو. یہ میدان جنگ کا حکم ہے. تو عام حالت میں کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ اور بیٹا بھی وہ کہ جو بڑی امیدوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے.
بیٹا بھی وہ جو بڑی امیدوں سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعائیں کر کر مانگا ہے، تو کہیں کسی زاویے سے، کسی اینگل سے، کسی طریقے سے کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ پوری قربانی کا جو خلاصہ اور روح ہے وہ اگر سمجھ لے آدمی تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ وہ روح ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، باقی اس کی تفصیل جہاں جہاں موقع ملے گا آگے دنوں میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ ایک جملہ ہے وہ کیا کہ ہمارے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو، ہمارے حکم کو مقدم رکھو، باقی ساری چیزیں ثانوی درجے میں، اپنی خواہشات پر چھری پھیر دو، ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ کر لو، ہمیں نہ گوشت چاہیے، نہ ہمیں کھال چاہیے، نہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون آدمی ہمارے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر خون بہا رہا ہے، بس ہم اتنا چاہتے ہیں، جانور بھی تمہارا، گوشت بھی تمہارا، کھالے بھی تمہاری، پائے بھی تمہارے، مغز بھی تمہارا، سب چیزیں تمہاری، ہم تو صرف یہ جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی پر اجر ہے، اسی پر ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اب جو ہم عبادت انجام دینے جا رہے ہیں اور جو لوگ بیچارے جانوروں کے لینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عمل کو آسان بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو عام دنوں میں تو رمضان جمعے میں تو اتنا موقع نہیں ملتا، یکم ذی الحجہ سے 9 تاریخ تک عصر کے بعد انشاءاللہ قربانی کے جو مسائل ہیں میں وہ روزانہ بیان کروں گا۔ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک قربانی کے جو مسائل ہے، ظاہر ہے کہ ہم جب ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں سیکھ کر کرنا چاہیے، سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس موقع کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، شرعاً اس کا نصاب کیا ہے، اور موٹے موٹے کچھ مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر